السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو دبئی کے عیاش ترین شیخوں کے عجیب و غریب شوق، ان کی عیاشیوں اور ان کی فحاشی کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ دبئی کے عیاش ترین شیخ اپنے اربوں خربوں ڈالر کب، کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شوق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ شوق ہی ہوتا ہے جو انسان سے انتہائی بڑے بڑے اور ناقابل یقین کارنامے بھی کروا دیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اکثر اوقات یہی شوق انسان کو برائیوں کی دلدل میں بھی دھکیل دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جب بھی اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کہاوت دبئی کے شیخوں کے اوپر بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی تو بالکل بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنی بے شمار دولت کو خرچ کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بہانہ مل جائے اور یہ اپنی دولت کا ضیاع کر سکیں۔ یہ بہانہ ان کے لیے کسی شادی کی صورت میں، کسی گاڑی کو خریدنے کی صورت میں، لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی صورت میں، یا پھر اپنے دوسرے شوق پورے کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ دبئی کے شہزادوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر 200 آدمی ان کی دولت کو گننے کے لیے بیٹھے اور 24 گھنٹے پیسے گنتے رہیں تو ان کی دولت کا 10% بھی نہیں گن سکیں گے۔ شیخوں کی عیاشیوں میں اگر بات کی جائے سیلیبریٹیز کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ وقت اور راتیں گزارنا، تو ان میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو وہ ان سے ملنے کے لیے خود ہی چلے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کی مشہور ترین سیلیبریٹیز کی ان کے پاس جانے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پانی کی طرح پیسہ بہانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی شہزادوں اور سیلیبریٹیز کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ دنیا کی تمام بڑی سیلیبریٹیز خود ان کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایک دفعہ تو دبئی کے شہزادے نے ایک فرانس کی ماڈل سے ملنے کے لیے اربوں روپے کی پارٹی رکھی تھی، جبکہ ان کے بچے اپنی پسند کے فنکار کے لیے منہ مانگی قیمت دیتے ہیں اور اسے بلوا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیخوں کے بچے بھی عیاشیوں میں کسی سے کم نہیں ہوتے۔ دنیا کے یہ امیر ترین بچے پوری دنیا کی سیر پر جاتے ہیں اور جاتے بھی اپنے پرائیویٹ جہازوں پر ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں موجود کوئی بھی ایسی گاڑی جو ان کے بچوں کو پسند آ جائے، پھر سمجھو چند ہی دنوں میں یہ گاڑی ان کے بچوں کے پاس ہوگی۔ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی گاڑی، موبائل فون اور دنیا کی ہر قیمتی چیز ان کی کلیکشن میں ضرور ملے گی۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے شیخوں کی شادی کے بارے میں، تو شیخوں کی شادی دنیا کی سب سے مہنگی ترین شادی مانی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ دبئی کے عیاش شیخ اپنی ایک شادی میں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو شیخوں کی شادی میں نہ ملے۔ ان کی شادی میں نہ صرف دنیا کے امیر ترین لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی شادی پر محض کروڑوں روپے تو صرف پھولوں کا دستہ تیار کرنے پر لگا دیے جاتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیخ اپنی شادی پر آئے مہمانوں کو دنیا میں موجود انتہائی مہنگی ترین گاڑیاں تحفے میں دیتے ہیں۔ ان کی شادی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ شادی کم از کم 1 ہفتے تک چلتی ہے، اور ان کی شادی میں مہمان کو جو چیز چاہیے ہو وہ اس کے سامنے فوراً پیش کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ بھی شیخوں کی شادی میں شمار ہونے کا خواب دیکھتے ہیں۔ دبئی کے شیخوں کا ایک اور سچ یہ ہے کہ مہنگی گاڑیوں کے بعد سونا ان کی پسندیدہ ترین چیز سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر چیز سونے کی بنی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ سونے کی گاڑی ہو، سونے کا موبائل ہو یا پھر سونے کا باتھ روم۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ اب تو شیخوں نے دبئی میں مخصوص جگہوں پر ایسی ATM مشینیں بھی لگا دی ہیں جن میں سے سونے کے بسکٹ اور سکے آپ آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں، جبکہ ان کی سونے سے محبت کا اندازہ آپ لوگ ان کی سونے سے بنی گاڑیاں دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اربوں خربوں روپے تو اپنی گاڑیوں پر ہی لگا دیتے ہیں۔ دوستو، شیخوں کے برعکس ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک گاڑی خریدنے کو بھی ترس جاتے ہیں، لیکن بھائی دبئی کے شیخوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ گاڑیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ دبئی کا ہر شیخ اپنا رتبہ دکھانا چاہتا ہے، پھر چاہے اسے اپنا رتبہ گاڑی کے ذریعے دکھانا پڑے، بلڈنگ کے ذریعے یا پھر گاڑی پر لگے نمبر پلیٹ کے ذریعے۔
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और यकीनन आप लोग जानकर दंग रह जाएंगे कि ये लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने के बाद एक से बढ़कर एक वीआईपी नंबर भी खरीदते हैं। और दुबई में हर साल वीआईपी नंबर्स की बोली लगाई जाती है, जहां ये शेख नंबर्स को खरीदने और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि एक दफा दुबई के एक शेख ने अपनी मर्जी का नंबर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे, क्योंकि इनका कहना था कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने पैसे सिर्फ नंबर प्लेट के लिए खर्च कर दिए। जितने पैसों में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट लिया, यकीनन इतने पैसों में तो हम 10 से 20 गाड़ियां खरीद लेते। इसके बाद बारी आती है घोड़ों की। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि शेखों को अरबी घोड़ों से निहायत प्यार होता है और जब इनके घोड़ों की रेस होती है तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आप लोग इनके घोड़ों के अस्तबल देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके घोड़ों के अस्तबल भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। कहा जाता है कि इनका एक घोड़ा महीने का जो खाता है, इस पर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि जब इन शेखों का कोई घोड़ा रेस जीत जाता है तो इसका स्टैचू दुबई के किसी न किसी चौक पर बनवा दिया जाता है। इसके अलावा इन घोड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। कहा जाता है कि दुबई के सबसे महंगे घोड़े की कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आप लोगों को दुबई के शेख मोहम्मद बिन हमदान का एक दिलचस्प वाकया बताता चलूं। ये एक दफा रास्ते में यूं ही जा रहे थे कि इन्हें एक ऊंट पसंद आ गया, लेकिन इस ऊंट का मालिक इसे बेचने के लिए बिल्कुल भी राजी न था। लेकिन शेख मोहम्मद बिन हमदान ने अपनी पसंद के ऊंट को हासिल करने के लिए पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम किया, क्योंकि शहजादे ने इस मामूली से ऊंट की 45 करोड़ रुपए ऑफर की, जिसे वो मना ना कर सका। यूं दुबई के शहजादे ने 45 करोड़ रुपए में एक ऐसा ऊंट खरीदा जिसकी मार्केट में कीमत मुश्किल से चंद लाख रुपए थी। इसके अलावा ये बात तो सब जानते हैं कि दुबई के शेखों का पसंदीदा तरीन परिंदा उकाब है, और वो भी दुनिया का नायाब तरीन नस्ल का उकाब। यानी ये शेख सिर्फ करोड़ रुपए का तो उकाब ही खरीद लेते हैं। करोड़ों रुपए के अपने पसंद के उकाब खरीदने की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि जब इन शेखों को अपने मुल्क से बाहर कहीं जाना होता है तो ये अपने उकाबों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, और इनके लिए जहाज में अलहदा से टिकट भी बुक करवाई जाती है, जो कि ये बहुत आराम से बुक करवा लेते हैं। इसी तरह एक दफा दुबई के एक शहजादे ने अपने उकाब के लिए एक अलहदा सीट बुक करवाई, लेकिन इसे देखकर एक और शहजादे को इससे भी ज्यादा जुनून पैदा हुआ, तो उन्होंने अपने उकाब के लिए पूरा जहाज ही बुक करवा लिया। इन शेखों की बेपनाह दौलत की लालच में अमारात एयरलाइंस ने इन शेखों को अपने साथ 6 उकाब लेकर जाने की इजाजत भी दे दी है। लेकिन याद रहे, ये कानून सिर्फ इन दुबई के शेखों के लिए ही है। तो दोस्तों, ये थे दुबई के शेखों के इंतहाई दिलचस्प, अजीबोगरीब और महंगे तरीन शो। आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। नई वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।